صاحب ایک سوال ہے، یہ نوجوان بچے بچیوں کی طرف سے وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب ہم دوران تعلیم ہوتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم شادی کر لیں، لیکن شادی کے لحاظ سے ہمارے ابھی گھر والے تیار نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہم ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہماری عمریں کم ہے، تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو بتائے بغیر شادی کر لیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی گناہ میں پڑ جائیں؟ یہ میں نے ابھی عرض کیا کہ شادی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ شادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک خاندان کو شروع کر رہے ہیں۔ یہ بہت غیر معمولی بڑا مقدس ادارہ ہے، یہ اس لیے کی جاتی ہے، یہ محض باہمی تعلق کو قانونی بنانے کا نام نہیں ہے۔ اس میں رشتے پیدا ہونے ہیں، اس میں بچوں کی پیدائش ہونی ہے، اس میں خاندان کی پوری طاقت کو آپ کی پشت پر آنا ہے۔ اس لیے اس کے آداب، میں پھر عرض کر رہا ہوں، آداب ایٹیکیٹس یہ مقرر کیے گئے ہیں کہ آپ کا گھر اس میں شریک ہو، آپ کے والدین اس میں شریک ہوں، خاندان کے لوگ اس میں شریک ہوں، ایک قاعدے کے ساتھ کچھ تقریب منعقد کر کے آپ یہ کریں، اور ایجاب و قبول کے بعد کوئی بزرگ اس موقع پر نصیحت کی چند باتیں بھی کر دے۔ یہ اس کے آداب ہیں، تو ان کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی والدین مثال کے طور پر ایسی رکاوٹ بن گئے ہیں کہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں، افورڈ بھی کر سکتا ہوں، کچھ معاملات کو میں چلا بھی لوں گا، اور وہ اصرار کر رہے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ شادی ایجاب و قبول کا نام ہے۔ یعنی اگر آپ نے علانیہ یہ کہہ دیا کہ آج سے فلاں بچی یا بچی نے کہہ دیا کہ فلاں شخص میرا میاں ہے، تو بس یہی شادی ہے، اس کا انعقاد ہو گیا۔ یہ مجبوری کے عالم میں ایسا کوئی کام اگر کرنا پڑے تو آپ کیجئے، لیکن یہ کہ والدین کی تربیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ بچوں کی صورتحال کو سمجھیں۔ یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے اپنے بچے کو الگ چھوڑ دیں اور پھر وہ خفیہ شادی کرے اور اپنے لیے مسائل پیدا کرے اور اپنی آئندہ نسلوں کے لیے مسائل پیدا کرے۔ بچوں کے ساتھ جس طرح میں نے آپ سے کہا، کمیونیکیشن کا رشتہ پیدا کیجیے تاکہ وہ آپ کو ساتھ لیں، وہ آپ کی عزت کریں، آپ کا احترام کریں، ان کی کسی ذمہ داری میں بھی اگر آپ کے حالات ہیں اور آپ شیئر کر سکتے ہیں تو ان کی مدد کریں۔ تو والدین کو جس طرح میں عرض کر رہا ہوں، اسی طرح بچوں سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ وہ قانونی شادی تو ہو جائے گی، لیکن قانونی شادی یہ خاندان کا ادارہ نہیں بناتی، اس سے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو آپ وہ شادی کیجئے کہ جس سے خاندان بنے، جس سے رشتے پیدا ہوں، جس میں ماں باپ بہن بھائی سب اپنا اپنا کردار ادا کرنے کے قابل ہوں۔ تو کسی چیز کا ایک ہوتا ہے لیگل پہلو اور ایک اس کا حسن اور اس کی خوبصورتی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ان روایات سے، ان ٹریڈیشن سے وجود میں آتی ہے جو کسی کلچر کی بنیاد بنتی ہیں۔ تو اس شادی کو بھی ایک ایسی چیز بنائیے کہ یہ آپ کے لیے بھی خوشی کا باعث ہو، آپ کے خاندان کے لیے بھی خوشی کا باعث۔ لیکن خفیہ شادی تو قانونی شادی نہیں ہو سکتی؟ خفیہ شادی تو کسی حال میں شادی کہتے نہیں اس کو، شادی علانیہ ایجاب و قبول کا نام ہے، خفیہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہیں پر شادی نام ہی اس چیز کا ہے، نکاح کا مطلب ہے اس بات کا اعلان۔ آپ جانتے ہیں جو نکاح کی تقریب ہوتی ہے اس میں جو لیگل حصہ ہے، قانونی حصہ ہے، وہ صرف وہ ہوتا ہے جب لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں یہ قبول ہے، جیسا بھی فالتو جانور ہے قبول ہے، اور لڑکے سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بیوی تمہیں قبول ہے۔ یہ شادی کا لیگل حصہ، قانونی حصہ یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں مہر کا اعلان کیا جاتا ہے۔ باقی جو کچھ ہے وہ آداب ہے، خوبصورتی ہے، حسن ہے۔ اس تقریب کو آپ نے ایک عمدہ تقریب بنایا ہے، اس میں آپ نے خاندان کو شریک کیا ہے، لیکن کیا سارے معاملات محض قانونی ہوا کرتے ہیں؟ اگر معاملات کو وہاں پہنچا دیا جائے تو پھر زندگی کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ امریکہ میں خاص طور سے یہ پولیگمی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمانوں کی اجازت ہے کہ بھئی ایک سے زیادہ شادیاں کر سکیں، تو کیا جس ملک میں آپ رہتے ہوں وہاں اپنے وفاداری کا حلف لیا ہو تو یہ دوسری شادی کرنا یا جس کا اعلان نہ کرنا، ظاہر اعلان تو آپ نہیں کر سکتے، وہ کرائم ہو جائے گا، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلی چیز جو آپ نے فرمایا اس میں میں یہ عرض کروں گا کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں آپ پر لازم ہے کہ اس کے قوانین کی پابندی کریں۔ یعنی یہ چیز کسی حال میں بھی گوارا نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اسی کی تعلیم قرآن نے دی ہے، اسی کی تعلیم پیغمبر نے دی ہے کہ جب آپ کسی جگہ بھی ہیں تو اصل میں آپ شہری کی حیثیت سے ایک معاہدے میں بن جاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جو قرآن مجید کی آخری سورہ ہے، اس لحاظ سے آخری سورہ ہے کہ اس میں اس پوری امت سے ایک عہد دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ایک تعبیر ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، تو وہ آخری عہد نامہ ہے جو مائدہ میں ہوا ہے۔ اس کی ابتدا ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والوں معاہدوں کی پابندی کرو۔ تو معاہدات کی پابندی کی ہمارے دین میں یہ اہمیت ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے
کہ اس وقت کچھ مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ان پر شدت ہو رہی ہے، اور تم ان کی مدد کے لیے اٹھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے کہا ہے، لیکن اگر کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہے تو پھر نہیں اٹھ سکتے، تو اس کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی۔ اتنی نازک صورتحال میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ تو ہم جب کسی ملک میں قدم رکھتے ہیں، یعنی میں تو یہاں بطور ایک وزٹر کے آیا ہوں، اس میں بھی میں ایک معاہدے میں بندھ گیا ہوں اس سرزمین پر قدم رکھتے ہوئے۔ جو لوگ شہری ہیں یا یہاں مستقل طور پر رہ رہے ہیں، وہ اس معاہدے میں بندھے ہوئے ہیں کہ وہ اس سرزمین کے ساتھ محبت کریں گے، اس کے وفادار ہوں گے، اور اس سرزمین کے قوانین کی پابندی کریں گے۔ تو یہ کسی حال، آپ سمجھتے ہیں کوئی قانون غلط ہے تو اس کے لیے آپ جدوجہد کیجئے کہ وہ قانون تبدیل ہو، لیکن جب تک قانون نافذ ہے اس وقت تک ہر شخص کا کام یہ ہے کہ وہ اس کی پابندی کرے، اور لیٹر اور اسپرٹ میں پابندی کرے۔ یہ دھوکے دینا، فریب کرنا، یہ کسی حال میں نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو میں عرض کروں گا وہ یہ کہ اس ملک میں تو وہ خلاف قانون ہے۔ اگر آپ پاکستان میں یا بر صغیر میں کر بیٹھیں گے تو آپ خلاف قانون ہو جائیں گے۔ ہماری خواتین نفسیاتی طور پر اس کو کسی حال میں قبول نہیں کرتی۔ آدمی نے اپنا بڑھاپا رسوا کرنا ہو تو یہ حرکت کر ڈالے۔ اس لیے یہاں اگر خلاف قانون ہے تو وہاں یہ مسئلہ ہے، وہاں بھی سوچ سمجھ کے اس طرح کا اقدام کیجیے۔ اور اگر کسی حال میں بھی آپ نہ رہ سکیں تو پھر سب سے پہلے اپنا ایک بیگ باندھیے، اٹھائیے اور برمودا کے جزیرے پر چلے جائیے، اور کہیں نہیں ہو سکتا۔